تمسقدیم یا امام رضا سلام یا امام رضا سلام یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ معروف ترین آیہ مجیدہ کہ جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ماڈل میں خلق کیا اور بہترین ماڈل میں خلق کرنے کے بعد اس کو ہم نے اسفل السافلین میں بھیج دیا. اسفل السافلین سے اٹھا کر اعلیٰ علیین تک جانے کے لیے ہم نے اہل بیت اطہار کا انتظام کیا اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ہدایت کے ذریعے وابستہ رہتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اس رابطہ ولایت کی بنیاد پہ ان کو مقصد حیات تک پہنچا دیتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں کچھ معروضات کل بیان کی تھیں. آج کا وعدہ تھا کہ اس احسن تقویم کو بیان کرنا ہے کہ کس بہترین ماڈل میں خدا نے اس انسان کو خلق کیا. عموماً آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ بات ایسی ہے کہ جو ہر ہمارے مجالس میں شرکت کرنے والے بچے نوجوان بوڑھوں سب کو پتہ ہے کہ انسان کے پاس دو حقیقتیں ہیں. ایک کا نام ہے بدن اور ایک کا نام ہے روح. میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں. کتنی طاقتیں ہیں؟ دو. ایک جسم بنام بدن اور دوسری روح. یہ دو طاقتیں خدا نے دیں اور یہ دو طاقتیں دے کر خداوند عالم نے انسان کو دنیا میں روانہ کر دیا. انسان جب دنیا میں آتا ہے بشر بن کر آتا ہے. بشریت کے سائے میں انسانیت پروان چڑھتی ہے اور یہ جو دو حقیقتیں لے کر آیا ہے. بدن خداوند عالم نے اس انسان کا مٹی سے بنایا ہے اور سب جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ بدن انسان کا مٹی سے بنا ہے اور روح انسانی وہ مٹی سے نہیں بنی. وہ کہاں سے بنی ہے؟
یسألونک عن الروح، اے محبوب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، روح امر پروردگار ہے۔ اور امر کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو یہ دو حقیقتیں لے کر انسان دنیا میں آیا ہے، بدن مٹی سے چلا ہے، روح خدا سے چلی ہے، اور جس عالم میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اس عالم کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ عالم دنیا میں آئے، بدن جو مٹی سے بنا ہے اس کی اپنی خصوصیات، اور روح جو نور پروردگار سے بنی ہے اس کی اپنی خصوصیات، اور یہ دونوں اپوزٹ حقیقتوں کو خدا نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ دیکھیں خدا کی 3 طرح کی مخلوقات ہیں، فرشتے نور ہی نور ہیں، اور حیوانات دیکھ لیں بدن ہی بدن ہیں، بدنی خواہشات ہیں، ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ بیچ کی مخلوق کہ جو دونوں کا مجموعہ ہے، ایک جیسے دیکھو اس کے اندر فرشتے کی خصوصیات ہیں، اور دوسری طرف سے دیکھو اس کے اندر حیوانوں کی صفات موجود ہیں۔ اگر یہ بدنی خصوصیات پہ توجہ کرتا رہے تو دن بدن پستی کا شکار ہوتا جائے گا، اور ایک دن آواز آئے گی اولئک کالانعام بل ہم اضل، حیوان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اور اگر روح کی بات سنیں تو دن بدن ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے ملائکہ کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ جاتا ہے۔ آواز آتی یا محبوب ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور سید الملائکہ جبریل جیسا فرشتہ ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔ یہ مقام انسانیت ہے کہ جب روح کی بات سنتا ہے تو ملائکہ سے آگے نکل جاتا ہے، ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اسی کشمکش میں انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بدن کی سنو گے تو بدن کہاں سے چلا ہے؟ خاک سے۔ تمہیں کیا کر دے گا؟ خاک نشین کر دے گا، چونکہ بدن پستی سے بنا ہے۔ بدنی خواہشات پہ عمل کرو گے دن بدن پست ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ اور اگر روح کی سنی، روح پروردگار کی طرف سے آئی ہے، تو یہ روح تمہیں خدا تک لے کے جائے گی، اور اسی دائمی جنگ میں انسان اس عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قدم قدم پہ سے انسان کی جنگ شروع ہے۔ بدن کہتا ہے میری سنو، روح کہتی ہے میری سنو، اور بیچ میں انسان اختیار لے کر آیا ہے۔ بدن کی سنیں پست ہوتا جائے گا، روح کی سنیں بلند ہوتا جائے گا، اور اس دائمی جنگ میں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور جس جنگ میں ہار جاتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق بن کر شمر بن جاتا ہے، خولی بن جاتا ہے، عمر سعد بن جاتا ہے۔ اور جو روح کی سنتا ہے کوئی حر بنتا ہے، کوئی مسلم ابن اوسجا بنتا ہے، کوئی زہیر بنتا ہے، کوئی قاسم ہے، کوئی اکبر ہے، کوئی علی اصغر ہے۔ اس میں چھوٹے بھی ایسے ہیں، اس میں بڑے بھی ایسے ہیں جو روح کی سن کر امام کی مائیت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ قیامت تک کے لیے خدا ان کو بشریت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اس دائمی جنگ میں اس انسان کا امتحان ہے۔ جنگ کا ایک اپنا قانون ہے، آپ نے دیکھا ہے جنگ کے قانون میں سے ایک قانون کیا ہے کہ جب دو طاقتیں آپس میں آ کے لڑتی ہیں تو ایک اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسرا نابود ہو جاتا ہے۔ تو جو کامیاب ہو جاتا ہے اسے غالب کہتے ہیں، جو نابود ہو جاتا ہے اسے مغلوب کہتے ہیں۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں، آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ یہ قانون انسان کے اندر جاری نہیں ہے۔ انسان کے اندر فقط ایک ہی قانون ہے کہ یا بدن غالب آئے گا یا روح غالب آئے گی۔ کمپرومائز کا درمیان میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ بدن کے آدھی میری سن لو اور روح کے آدھی میری سن لو، نہ۔ یا سنو گے تو مکمل روح کی سنو گے، یا سنو گے تو مکمل بدن کی سنو گے۔ جس کی سنو گے
اسی کے سائے میں انسان پہچانا جائے گا۔ اگر بدن کی سنی تو یہ بشر ہی ہے، انسان نہیں ہے، اور اگر روح کی سنی تو یہ انسان ہے، یہ بدن نہیں۔ اب اسی دائمی جنگ میں اس دنیا میں آ کر انسان زندگی بسر کرتا ہے، ہر ایک کی خصوصیات اور ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے میں آپ کسی صورت میں مجبور نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی ایک جملہ آپ ہمیشہ زبانوں پہ دہراتے ہیں، اور جب میں سنتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لاشعوری طور پر مکتب بنو امیہ کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر دوں ضمناً، بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جہاں بھی جاتے ہیں عموماً ہر ایک کی زبان پہ یہ ہے، اور ہمیں توجہ نہیں ہے کہ ہم اس جملے سے اہل بیت کے مکتب کی پرچار کرتے ہیں یا اہل بیت کے دشمنوں کے مکتب کی پرچار کرتے ہیں۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ جی کہیں پہ پہنچ گئے، جی یہ قسمت میں ہی لکھا تھا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ کسی کے گھر پہنچ گئے، کسی نے شربت پلا دیا، جی قسمت میں لکھا تھا تو پینا ہی تھا۔ کہیں پہنچ گئے، کسی نے کھانا رکھ دیا، جی قسمت میں تھا تو کھا لیا۔ جی ممبر پہ آئے، جی قسمت میں لکھا تھا ان کو پڑھنا تھا۔ جی مجلس میں آ گئے، جی قسمت میں لکھا تھا کہ مجلس میں آ گئے۔ اگر یہ سارے کچھ قسمت میں لکھا ہی تھا تو پھر جنت کس لیے ہے، جہنم کس لیے ہے؟ اگر قسمت میں لکھا ہی تھا تو پھر خدا نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اگر قسمت بنا کے بھیجا ہے تو پھر کتب آسمانی کیوں نازل کی؟ اگر قسمت میں لکھا تھا یزید بچ جائے گا، یزید بھی کہتا کہ میری قسمت ہے، تو نے لکھ دیا، حسین کو شہید کر دیا ہے۔ یا ہم کبھی کبھی ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ انسان مختار بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، قسمت کی کوئی بات نہیں، قسمت خود بناتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قسمت کبھی کبھی یہ جملہ ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں، ضمناً وہ بھی اصلاح کرتا چلا جاؤں۔ شادی ہو گئی، شادی چل گئی، جی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اگر نہ چلی تو پھر کیا ہوا؟ جی اس بدبخت نے ہمیں پھنسا دیا۔ اب وہ جو بیچ میں واسطہ ہوتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ عزیز من، نہ وہ آسمان پہ بنتا ہے نہ اس بدبخت نے جوڑا ہے۔ خدا نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، شعور سے پہلے جا کے دیکھو۔ اور یہ وہ مورد ہے جس میں اسلام نے کہا ہے کہ رشتے کے لیے جاؤ تو وہاں پہ غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کہ آنکھیں کھول کے رشتے کو اپنے زندگی میں لے کے آؤ۔ یہ قسمت کا کیا چکر ہے؟ بہلول سے پوچھا کسی نے کہ یہ قسمت کا کیا چکر ہے؟ کہ کوئی چکر نہیں ہے، انسان کو خدا نے مختار بنایا ہے، جو چاہے کر لے، جو چاہے چھوڑ دے۔ کھجور بہلول کے ہاتھ میں تھی، اس سے سوال کرتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ یہ قسمت میں لکھی ہے یا نہیں؟ کہا لکھی ہے، بہلول نے پھینک دی۔ کہا یہ قسمت میں نہیں لکھی ہے، اٹھا لی منہ میں ڈال لی۔ کہا لکھی ہے، پھر پھینک دی۔ کہا نہیں لکھی ہے، پھر اٹھا لی۔ اور کہا اب بتاؤ لکھی ہے یا نہیں؟ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر لکھی ہے تو میں ابھی مخالفت کر کے دکھاتا ہوں، اور اگر نہیں لکھی ہے ابھی کھا کے دکھاتا ہوں۔ عزیزان، قسمت وہ نہیں ہے جو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے معین کر دی جائے، وہ قسمت نہیں ہوتی۔ قسمت وہ ہوتی ہے جو تمہیں خود انتخاب کرنی ہے۔ خدا نے زندگی دی، خدا نے شعور دیا، خدا نے عقل دی، اتنی نعمتیں دی، فرش عزائے سید الشہداء بچھایا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں جی قسمت والے آتے ہیں، نہیں عقل والے آتے ہیں۔ جن کی عقل بیدار ہو جائے وہ ارادے اور اختیار سے مجلس امام حسین میں آتے ہیں۔ قسمت میں کچھ نہیں لکھا ہے، قسمت اپنی بنانی ہے، اپنے اختیار سے بنانی ہے۔ قسمت ایسی انتخاب کرو کہ جس پہ رہتی دنیا رش کرتی ہوئی نظر آئے۔ ارے حسین تو وہ تھا جس نے عمر سعد کو بھی بہشت کا راستہ دکھایا، زہیر کو بھی دکھایا، حر کو بھی دکھایا۔ حر اور زہیر وہ تھے جنہوں نے بڑھ کر قسمت کو چن لیا۔ عمر سعد وہ تھا جس نے ٹھوکر مار دی۔ بعد میں نہ کہنا کہ حسین نے دونوں کو دعوت نہیں تھی، دعوت دونوں کو تھی۔ جس کی عقل پہ پردے تھے وہ جہنمی بن گیا، جس کی عقل جاگتی تھی وہ حسین کا
مددگار بن گیا اور رہتی دنیا تک کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ ضمناً نقل کر رہا ہوں، اگر فرصت ہوئی تو بیچ میں اس کو مزید واضح کروں گا، کیونکہ عقیدہ ہے ہمارے مذہب کے اندر کہ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، کہ ایک گروہ اہل بیت کے مخالف وہ کہتے ہیں انسان مجبور ہی مجبور ہے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خیر ہی و شر ہی، ہے نا توجہ، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، شر خیر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ گناہ اگر انسان کرتا ہے انسان کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، اللہ کرواتا ہے۔ اگر نماز پڑھ لے تو اللہ پڑھواتا ہے۔ ایک نے یہ کہہ دیا کہ خیر ہی و شر سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ دوسرا آیا، انہوں نے کیا کہا کہ کچھ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے یہ انسان کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ دونوں مذہب باطل ہیں، نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے، بل الامر بین الامرین، بلکہ راستہ بیچ کا ہے۔ اب آگے یہ بات تو عرض کرتا چلوں، اگر زحمت ہو صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ ایک گروہ نے کیا کہا کہ انسان کا عمل میں کوئی رول نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، یعنی انسان کو اس میں کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے سامنے آئے جبریہ، انہوں نے کہا جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو کہا پھر خدا ظالم تو نہیں ہے نا، عادل ہے نا؟ کہ جب خود کرتا ہے تو جہنم میں انسان کو کیوں ڈالتا ہے؟ اگر خدا کرتا ہے تو سزاوار یہ کہ خود جہنم میں جائے۔ اسی لیے بدبختوں نے عقیدہ بنا لیا کہ جہنم سے جب خدا پوچھے گا حل امتلأت و حل من مزید، کو چاہیے تو وہ جب نہیں بھرے گی تو خدا اپنی ٹانگ اٹھا کے رکھ دے گا۔ یہ مکتب بنا دیا۔ خود دوسروں نے کیا کہا کہ جب خدا کچھ نہیں کروا، جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے، خدا کا کوئی رول نہیں۔ امام نے فرمایا اس کا مطلب پھر دو طاقتیں، ایک طاقت خدا ہے دوسری انسان ہے، اور دونوں برابر کی ہیں۔ وہ اگر دونوں برابر کی ہیں تو پھر جو کہتے ہو کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، بس شریک تو بنا دیا۔ اب بیچ کا راستہ کیا ہے؟ اب بیچ کا راستہ یہ ہے، عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے، فقط آپ لوگوں کے اذہان کو متوجہ کرنا ہے، بعض کو بیان نہیں کرنا ہے، فقط ذہن میں آ جائے۔ انشاءاللہ علماء آتے رہتے ہیں، کسی سے بیٹھ کے سوال کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ پھر حدیث بیان کرتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ امام سے سوال کیا کہ جی قضاء اور قدر کیا ہے، جبر و تفویض کیا ہے؟ امام نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی، کہ دوسری اٹھاؤ، کہ گر جاؤں گا، کہ بس اتنا ہی ارادہ تمہارا اختیار ہے اور اتنا ہی جبر ہے۔ تو یہ منسوب کیا جاتا ہے امیر المومنین کی طرف، لیکن صاحبان علم مکتب کے اہل بیت کے، جنہوں نے مکتب اہل بیت کو محفوظ کیا اور آج تک ہم تک وہ پہنچایا ہے، ان کی محنتوں نے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، خدا کی قسم اگر ہماری بات کو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے خطیب ممبر سے ویسے بیان کرے، ممکن ہی نہیں کہ لوگ ہماری پیروی نہ کریں۔ پھر اہل بیت کی بات بھی کرتے ہیں، لوگ پیروی بھی نہیں کرتے، تو مشکل کہاں سے آتی ہے؟ وہ مشکل میں خطیب کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ خطیب جب اپنی تھوڑی سی محنت ڈالتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ کچھ غریب کی محنت ہے، وہ جو غریب کی محنت ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی کہ اہل بیت کا کلام چھپ جاتا ہے۔ نہ، یہ حدیث امیر المومنین سے نہیں ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے عرض کرنا چاہوں گا، اور مثال اس لیے کہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ آپ فرض کریں کہ دو برتن پڑے ہیں، یہ بھی نجس وہ بھی نجس، دونوں نجس۔ آپ نے آدھا اس سے نکالا اور دوسرا آدھا اس سے نکالا، دونوں کو مکس کر دیا۔ جب الگ الگ تھے تو نجس تھے، جب آپ نے آدھا آدھا کر کے الگ دونوں کو ملایا تو پاک ہو جائیں گے جی؟ ویسے ہی نجس رہیں گے نا۔ یہ بھی باطل وہ بھی باطل، آدھا باطل یہ لے لو آدھا باطل وہ لے لو، دونوں کو مکس کر کے حق بن جائے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ آدھا مجبور ہے اور آدھا مختار ہے؟ یعنی وہ نظریہ جبر بھی باطل،
نظریہ تفویض بھی باطل، آدھا جبر لے کے آدھی تفویض لے کے مکتب اہل بیت نہیں بنتا۔ مکتب اہل بیت ان دونوں سے الگ ہے اور اس کی تفسیر ہونی چاہیے۔ یوں نہیں ہوتا کہ آدھا یہ لے لیا آدھا وہ لے لیا، دونوں کو مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد وہ حق بن جائے، یہ بھی مریض وہ بھی مریض، ان کو ملا دو دونوں ڈاکٹر بن جائیں، ہوتا ہے؟ مکتب یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ضرورت اس بات کی تھی کہ مکتب اہل بیت کو سمجھایا جائے، اسی لیے معصوم نے فرمایا دیکھو وہ جابر کا جو قائل ہے کہتا ہے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے، وہ بھی باطل، اور جو کہتا ہے انسان خدا کے مقابلے میں کا، یہ بھی باطل۔ پھر کیا کہا؟ یہ بات وادی بڑی باریک ہے، اس باریک وادی کو سمجھنے کے لیے باریک بین انسان چاہیے، عقل مند انسان چاہیے۔ کیا ہو؟ کہا کہ وادی یہ ہے کہ انسان کا رول بھی ہے، اللہ کا رول بھی ہے۔ جب اللہ کا بھی ہو انسان کا بھی ہو تب جا کر مکتب اہل بیت وجود میں آتا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، فقط ذہن میں یہ ڈالنا تھا کہ کبھی کبھی یہ باتیں ہماری زبان پہ ہوتی ہیں اور ہم لاشعوری طور پر اہل بیت کے مکتب کے خلاف تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا خدا نے بہترین ماڈل میں خلق کیا، ایک طرف سے بدن دوسری طرف سے روح، بدن زمین سے چلا، روح خالق کائنات کی طرف سے چلی، اور روح کی مانو گے بلند ہوتے جاؤ گے، بدن کی سنو گے پست ہوتے جاؤ گے۔ فرض کر لیں ایک انسان کے دو دوست ہوں، ایک شرابی ہو، زانی ہو، کبابی ہو، اور ایک عالم دین ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف بلائے۔ اگر شرابی کی سنو گے دن بدن پست ہوتے جاؤ گے، اگر عالم کی سنو گے دن بدن بلندر ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ بدن، یہ جو خدا نے زمین سے بنایا، کیسے بنایا؟ اور یہی نکتہ اگر میں واضح کر سکا تو بات کا رخ واضح ہو جائے گا اور بات سلسلہ گفتگو آگے بڑھ جائے گا۔ سورہ مبارکہ مومنون آیت نمبر 12، 13، 14۔ اب انشاءاللہ صاحبان علم بھی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، اور معصوم کی حدیث ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا محب نہیں ہے جو دن میں کم سے کم 50 آیات کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، آپ کے اور میری ہدایت کے لیے خدا نے نازل کی ہے، اور اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ سزاوار یہ ہے کہ ہر شیعہ، ہر محب اہل بیت کم از کم قرآن کی 50 آیات کی روزانہ تلاوت کرے۔ جب روزانہ تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن نور ہے، جب تلاوت کریں گے تو دل نورانی ہو جائے گا، دل نورانی ہوگا، آہستہ آہستہ کمالات کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ خدا سے متصل ہو جائے گا، اور یہ قرآن کی تلاوت سے جو محروم ہوتا ہے ان کے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور قرآن یہ اشارہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل مریض ہیں، فزادہم اللہ مرضا، اور دن بدن ان کا مرض بڑھتا جاتا ہے۔ بڑھاتا کون ہے؟ اللہ۔ خوب جب اللہ بڑھاتا ہے تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، خدا ان کے مرض کو بڑھاتا رہتا ہے۔ خوب جب اللہ نے مرض بڑھا دیا تو اس میں میرا گناہ کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میری تقصیر کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ عزیزان فقط سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کسی کے مرض کو نہیں بڑھاتا، یہ انسان ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمات کو غلط استفادہ کرتے ہوئے، ان سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو مریض کر دیتا ہے۔ مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا ہے، دعا کریں انشاءاللہ تمام مومنین و مومنات جس مرض میں مبتلا ہیں خدا ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ یہ شوگر کے مریض ہیں، کئی لوگ ہیں شوگر کے مریض۔ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے، مرض ہے نا اندر، جب کیلا کھائے گا تو کیا ہوگا؟ کیلا کھائے گا تو کیا ہوگا؟ اب بتائیں کہ کیلے کو خدا نے مرض بنا کے بھیجا ہے؟ کیلا اللہ کی نعمت ہے اور خدا کی پاکیزہ نعمت ہے۔ اللہ نے جب پاکیزہ نعمت دی تو پاکیزہ نعمت کے لیے پاکیزہ بدن چاہیے تھا، بدن میں نے مریض کر دیا، کیلا کھایا مزید مریض ہو گیا۔ جب مزید مریض ہوا کیا کہا کہ جی اللہ نے مریض کر دیا؟ نہیں عزیز، اللہ نے پاک و پاکیزہ نعمتیں دی ہیں، تو نے خود کو مریض کیا ہے۔ اگر خود کو سالم رکھتا تو کیلا تیری صحت میں اضافے کا باعث بنتا۔
خدا کسی کو مریض نہیں کرتا، یہ انسان ہے جو خود مریض ہوتا ہے، اور مریض جسم میں جو کچھ ڈالو گے یہ مریض سے مریض تر ہوتا جائے گا۔ اسی لیے معصومین نے کہا سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، جب پاکیزہ بناؤ گے جو کچھ خالق کائنات کی طرف سے آئے گا وہ تمہاری پاکیزگی کا سبب بنتا جائے گا، اور اگر خود کو نجس کر دیا تو جو کچھ خدا کی طرف سے آئے گا خدا کی نعمتوں کو نجس کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ بدن بنا کیسے، روح بنی کیسے، اسی عنوان سے یہ چند ایک اور معروضات، اور یہ ہے یہ سمجھنے کی باتیں کہ بسا کہ نہ سمجھتے ہوئے ہم دین خدا کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ بدن کس سے بنا کا سورہ مومنون آیت نمبر 12، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، اور یہی نکتہ اگر ہم پہ واضح ہو گیا کہ ہم کیا ہیں، اسی دن سے یقین جانیے دین بھی سمجھ آ جائے گا۔ دین پہ عمل کرنے کے لیے لذت بھی آئے گی، شوق بڑھ جائے گا، انسان لذت کے سائے میں دین پہ عمل کرے گا۔ کیوں ہمیں لذت نہیں آتی قرآن پڑھنے سے؟ کیوں ہمیں نماز پڑھنے سے لذت نہیں آتی؟ لیکن ہمارا امام تو وہ ہے جو دشمن کو ایک رات کی مہلت دیتا ہے، کس لیے؟ کہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں، میں نماز پڑھ سکوں۔ انی احب الصلاۃ، میں نماز کو پسند کرتا ہوں، نماز میری محبوب ہے، قرآن میرا محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ انسان ہے، اور جو پاکیزہ انسان ہوتا ہے اس کو قرآن سے لطف آتا ہے۔ جو مریض ہوتا ہے وہ قرآن سے بیزار، نماز سے بیزار، روزے سے بیزار، اخلاقیات سے دور، اخلاقیات کے نزدیک نہیں جاتا، آئے دن مصیبتوں میں، آئے دن مشکلات میں، آئے دن نجاسات میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، پہلا نقطہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ جب پاکیزہ بنا لیا اس کے بعد قرآن آئے گا، نورانیت بڑھتی چلی جائے گی، نماز پڑھیں گے نورانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ کیسے بڑھے گی؟ عزیزان، لوگوں نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر گھیر دیا ہے۔ جی معصوم علم غیب رکھتا ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھ لیتے، تھوڑا سا دین پڑھ لیتے۔ معصوم ولایت تکوینی رکھتا ہے یا نہیں؟ مشکل کہاں سے آئی؟ نہ خود کو سمجھا، نہ دین کو سمجھا، نہ خدا کو سمجھا۔ چھوٹا سا نمونہ عرض کروں، یہ مفاتی پڑھتے رہتے ہیں آپ؟ مفاتی پڑھتے ہیں نا؟ مفاتی میں یہ جو اس کا لکھنے والا رائٹر، نام معلوم ہے کون ہے؟ میرے ساتھ ہیں نا، جاگ رہے ہیں نا؟ مفاتی شیخ عباس قمی، مفاتی الجنان جنہوں نے لکھی ہے نجف میں، انشاءاللہ جن لوگوں نے نجف اور کربلا کی زیارات کی ہیں، باب القبلہ کی طرف، بالکل امام علیہ السلام کی زری جو قبلہ کی طرف دروازہ ہے اس کے بائیں سائڈ میں یہ دفن ہے، وہاں پہ حرم میں۔ ان کے بچوں سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم مریض نہیں ہوتے ہو؟ کہا مریض ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، جاگ رہے ہیں نا؟ کہا مریض نہیں ہوتے ہو؟ کہا ہوتے ہیں۔ کہا کبھی دیکھا نہیں ڈاکٹر کے پاس گئے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا جب مریض ہوتے ہیں نا بابا کو بتا دیتے ہیں، اور بابا کو جو بتاتے ہیں جہاں پہ درد ہوتا ہے بابا ہاتھ رکھتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ شیخ عباس سے کسی نے جا کے پوچھا آپ ولی خدا ہو، آپ معجزہ کرتے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا جن ہاتھوں نے زندگی بھر قال الباقر اور قال الصادق لکھا ہے ان ہاتھوں میں اتنی تاثیر نہیں کہ چھوٹے موٹے مرض کو ٹھیک کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی عزیزان جن میں ہمیں الجھا دیا گیا۔ خدا شاہد ہے ہم نے نہ قرآن کو حقیقت میں سمجھا نہ قرآن کی تہ تک گئے۔ اگر قرآن کی تہ تک گئے ہوتے ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بات آ گئی ہے، یہ بھی عرض کرتا چلوں، موضوع ظاہر سی بات ہے جب بیان کرنا ہو بیچ میں اتنی باتیں نکل آتی ہیں کہ اس کو سمیٹ کر موضوع کی طرف آؤں تو ذرا دیر لگ جائے گی۔ بہرحال بور نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ جناب مریم مقدس جانتے ہیں نا کون سی خاتون ہے؟
جس کو خدا نے بطول کہا ہے. دو ہی بطول کائنات میں گزری ہیں، ایک بطول جو مریم ہیں اور دوسری بطول جو سیدۃ النساء العالمین ہیں. اور یہ بطول حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کے باہر آتی ہیں. اور یہ بھی ایک عجب ماجرا ہے، جب علی کی ولادت کا وقت آتا ہے بی بی کو بلا لیا جاتا ہے، اور جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے بی بی کو نکال دیا جاتا ہے. فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو نکالا کیوں، اس کو بلایا کیوں. توجہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں. بعض عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے اور اس کا پرچار کریں گے. خدا نے اس کی ماں سے کہا نکل جاؤ، اگر یہ اللہ کا بیٹا ہوتا اللہ اپنے گھر سے نہ نکالتا. اور بعض وہ ہیں جو علی کو خدا مانیں گے، اس کی ماں کو بلا لیا، کہ جو خدا ہوتا ہے وہ دوسروں کے گھروں میں نہیں آتا. بطول جناب مریم کیا ہوا؟ یہ قرآن کی آیات ہیں، میری بات نہیں ہے. کل کو کہیں جی مولانا نے یہ بات کر دی، نہ، مولانا نے کچھ نہیں کہا. مولانا نے فقط قرآنی آیت کا حوالہ دیا ہے. حضرت عیسیٰ آئے گود میں، بی بی لے کے آئیں باہر، اور جب بی بی باہر آئیں حضرت عیسیٰ گود میں ہیں، شادی ہوئی نہیں، شوہر ہے نہیں، بیٹا لے کے آ رہی ہیں. عجیب بات کہ جب تک بیٹا نہیں تھا اور حضرت زکریہ ان کی کفالت کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا محراب میں جاتے بی بی بیٹھی ہوتی، وجد عندہا رزقا، ہمیشہ رزق پاتے. گرمی میں ہوتے سردی کا پھل، سردی میں ہوتی بی بی گرمی کا پھل. سوال کہ یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. یہاں پہ پھر رک کے ایک بات کر دوں، بات اپنی جگہ پہ جا کے ختم ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اور یہ سارے ترجمے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ترجمے لکھے ہوتے ہیں کہ جی اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، تو جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں دیتا. یہی ہوگا نا. وہ ترجمہ بھی کہتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو جو عزت پاتا ہے اس کا کمال نہیں، جو ذلیل ہوتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں. توجہ ہے؟ جاگ رہے ہیں نا؟ جاگ کے سنیں انشاءاللہ. یہی قرآن کی آیاتیں، میری باتیں نہیں ہیں. اور یہی اس سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، اہل بیت کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی، اہل بیت کے قریب بھی ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی. جو سننے والے تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ امیر المومنین حضرت علی ایک شخص کی اتنی زیادہ تعریف کر رہے ہیں. حضرت سے پوچھا مولا اتنی تعریف کر رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ کہ یہ شخص وہ ہے جو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر جانتا ہے، اس لیے علی اس کی تعریف کرتا ہے. اہل بیت سراہتے ہیں اگر ایک آیت کا ترجمہ ٹھیک سے سمجھ آ جائے اور وہ ہماری مقصد حیات کو سنوار دے، وہ ایک آیت انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. سمجھنے کی بات ہے. ایک آیت. ایک بدو آیا دیہات سے مدینہ کی سرزمین پہ، پیغمبر اسلام سے کہا خدا تیرا کیا ہے، خدا کے دین میں کس قسم کا معاملہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے آیت پڑھی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو کمترین حسنہ انجام دے گا اس کو بھی قیامت کے دن دیکھے گا، اور اگر چھوٹا سا گناہ کیا ہے اس کو بھی قیامت کے دن دیکھے گا. جب اس نے سنا، اس کو اس آیت کی تفسیر کا پتہ چلا اور اس کو اس نے اپنا نصب العین بنا لیا اور اس پہ عمل کرنا اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا اور چل پڑا، مدینے سے نکل گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنا بے حوصلہ تھا. توجہ ہے، یہ کتنا
بے حوصلہ تھا، ایک آیت پڑھی اور چلا گیا. معصوم کے لب گویا ہوئے اور پیغمبر اسلام کے لب مبارک سے یہ جملہ باہر آیا کہ رجع فقیہن، یہ مجتہد اور فقیہ بن کر لوٹ کر جا رہا ہے. اور جس کو سید الانبیاء فقیہ کہہ دیں وہ کتنا مجتہد ہوگا. ایک آیت سمجھ میں آ جائے پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے. غرض بی بی نے حضرت عیسیٰ کو لیا، باہر آئیں، خود سارا رزق ملتا تھا، وجد عندہا رزقا. جناب مریم نے کیا کہا؟ ان اللہ یرزق من یشاء حساب، کہ خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. نہ، ترجمہ یہ ہے جو چاہتا ہے اللہ سے لینا، اللہ اس کو بے حساب دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو انسان عزت لینا چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو ذلیل ہونا چاہتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے. مشیت کا تعلق انسان سے ہے، خدا سے نہیں. تم جو چاہو گے خدا وہی دے گا. ترجمے ٹھیک کریں، دین ٹھیک ہو جائے گا. وہ کیسے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، مثال کے ذریعے عرض کروں. ایک جنرل سٹور ہے بہت بڑا، چیزیں سب رکھی ہیں، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں روح افزا بھی ہے، اس میں چینی بھی ہے، اس میں مکھن بھی ہے، ساتھ میں زہر بھی ہے، ساتھ میں شراب بھی ہے، ساتھ میں نجاست بھی ہے. آپ کو پیسہ دیا، پیسہ دینے کے بعد جب دکان پہ جاتے ہو، دکان والا نہیں کہتا میں کیا اٹھا کے دوں، پہلے سوال کرتا ہے تو چاہتا کیا ہے. جو تو چاہے گا میں دوں گا. سرمایہ میں نے دیا ہے، مشیت اور ارادہ تجھے میں نے دیا ہے، جو تو چاہتا جائے گا تجھے وہی ملتا جائے گا. اس لیے کہ تیری چاہت پہ جو تو چاہے گا ملے گا، اسی پہ حساب و کتاب ہوگا. اگر عزت چاہے گا خدا عزت دے گا، اگر ذلت چاہے گا خدا ذلت دے دے گا. خدا نہ کسی کو عزیز بناتا ہے اور نہ ہی خدا کسی کو ذلیل بناتا ہے. عزت کے اسباب بھی وہ فراہم کرتا ہے، ذلت کے اسباب بھی وہ فراہم کرتا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ ذلت کے اسباب کو اپنا کے ذلیل ہو جاؤ اور عزت کے اسباب کو اپنا کے عزیز ہو جاؤ. یہ حسین ابن علی تھا جس نے میدان کربلا میں یہ آواز دی تھی کہ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین. اس حرام زادے نے میرے سامنے دو راستے رکھے، اور یہ دو راستے رکھ کر حسین نے بتا دیا میں اب بھی مجبور نہیں ہوں، میں اب بھی مجبور نہیں ہوں. اس نے دو راستے رکھے، ایک تلوار کا ہے اور ایک بیعت کا ہے. تلوار کا راستہ شہادت کا راستہ ہے، بیعت کا راستہ ذلت کا راستہ ہے. وَهَيْحَاتُ مِنَّ الذِّلَّةِ، ممکن نہیں حسین رسول کا نواسا ہو کر، جس نے بطول کا دودھ پیا ہو، جس نے علی سے تربیت پائی ہو، وہ سر جھکا دے باطل کے سامنے. یہ ممکن نہیں ہے. عزت کا راستہ بھی ہے، ذلت کا راستہ بھی ہے. انتخاب آپ پہ ہے، کون سا انتخاب کرتے ہو. لیکن جو انتخاب کرو گے یاد رکھو انجام اس کا وہی ہوگا. مثال پھر عرض کروں، اگر ایک راستہ مشرق کو جا رہا ہو اور میں مغرب کی طرح رک کر کے چل رہا ہوں، مشرق پہنچ جاؤں گا؟ ہوگا. اور اگر مغرب کا راستہ میں نے اپنایا ہوا ہے تو مشرق پہنچ جاؤں گا؟ نہیں پہنچوں گا نا. وہ کہاں پہنچوں گا؟ جس راستے کو میں نے اپنایا ہوا ہے. ذلت کے راستے پہ چل کر عزت کی توقع رکھنا یہ حماقت ہے، اور عزت کے راستے پہ چل کے مایوس ہونا کفر ہے. جو عزت کے راستوں پہ چلتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو ذلت کے راستوں پہ چلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. حسین کا راستہ چھوڑ کے حسین کا نام لینے سے انسان کو نجات نہیں ملتی. کتنے ایسے تھے جنہوں نے حسین کا راستہ روکا اور محبت حسین کی رکھتے تھے لیکن حسین کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکے. عزیزان، جو راستہ اپنایا ہے ہر راستے کا اپنا انجام ہے، اسی انجام سے ہم کنار ہو گئے. بات لمبی ہو گئی، میں مختصر کروں. بی بی نے حضرت عیسیٰ کو لیا، آ گئیں، اور جیسے ہی آئیں، جب تک عیسیٰ نہیں تھا رزق اللہ کی طرف سے آتا تھا اور کوئی زحمت بھی نہیں تھی. ایسے ہی تھا نا. وہ جب دیکھتی تھی ارادہ کرتی تھی، بہشتی پھل بہشتی کھانا سامنے ہوتا تھا. اور جب حضرت عیسیٰ آ گئے اب کیا ہوا؟ اب کا نہیں، اب مفت میں نہیں ملے گا.
اب کیا ہوگا؟ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حزی کہتے ہیں ہے دو چشمی ریزے والی، حزی فعل امر ہے، مؤنث کا صیغہ ہے حزی، خطاب ہے جناب مریم کو۔ حزی کا معنی ہوتا ہے ہلانا، ہلائیں کس کو؟ بجذع النخلہ، جز یہ کلمات کی خوبصورتی ہے، ایک ایک کلمے پہ رک کے اپنے آپ کو ذرا روکیں اور اس کے بعد پھر قرآن کی گہرائی کو اور عمق کو سمجھیں۔ جیم ذال عین جذع، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھجور کا وہ تنا جس کو کاٹ دیا جائے اور کاٹنے کے بعد اس کو خشک کر دیا جائے، خشک جب ہو جائے اسے جز کہا جاتا ہے عربی میں، خشک تنا۔ اور یہ خشک تنا یعنی نہ اس کی جڑیں زمین میں ہیں نہ شاخیں آسمان پہ ہیں، خود بھی خشک ہو چکا ہے اور خشک ہونے کے بعد زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ وَهُزِّي، ہلاؤ، جذع النخلہ، کھجور کے اس تنے کو جو خشک ہو چکا ہے۔ کرے گا کیا؟ کہ جب ولی خدا کا ہاتھ لگے گا درخت بن جائے گا۔ جب ولی خدا کا ہاتھ لگے گا، اس ہاتھ میں اتنی تاثیر ہے، خشک تنے کو ولی خدا ہاتھ لگائے، سرسب درخت ہو کر پھل دینا شروع کر دیتا ہے ولی خدا کے حکم سے۔ عزیزان من، یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، یہ میری بات تو نہیں ہے۔ خدا نے کہا اے مریم اس درخت کو ہلاؤ، جب ہلاؤ گی یہ ہے جمادات، یہ ہے خشک نباتات، لیکن جمادات اور نباتات جب ولی خدا کے ہاتھ میں آتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں جیسا ولی خدا چاہتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ نہیں معلوم وقت کتنا ہو گیا ہے اور میں اپنے موضوع کی طرف آ نہیں سکا۔ ولی خدا کے ہاتھ میں یہ تاثیر ہے، اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں تھوڑا سا اور اپنی گفتگو بڑھا کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ اگر بیدار ہیں تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ ولی خدا پتھر کو حکم دیتا ہے جیسے چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جب نباتات کو حکم دیتا ہے وہ خشک تنے ہوں درخت بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ جب حضرت عیسیٰ نہیں تھے تو اس وقت تو سب کچھ بغیر مانگے مل رہا تھا، جب حضرت عیسیٰ آئے تو اب زحمت کیوں؟ وہ کون ہے؟ اللہ کا نبی، اولی العزم پیغمبر ہے نا، اس اولی العزم پیغمبر کی تربیت کرنا بھی دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ دین کا حصہ ہے۔ وہ پھر کیوں زحمت میں ڈالا؟ کہا یاد رکھو جو جتنا خدا کے قریب ہوگا اتنا آسانی میں ہوگا، اور جو جتنا خدا سے دور ہوتا جائے گا اتنا مشکلات میں پڑتا چلا جائے گا۔ اگرچہ اللہ کا نبی ہے لیکن غیر اللہ ہے، غیر اللہ کی خدمت میں آئی، خدا نے کہا اب زحمت کرو۔ زحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ کہا ولی خدا بن کر ان کو حکم دو، یہ بنتی چلی جائیں گی۔ اور عزیزان یہ ذہن میں رکھیے گا، جو اہل بیت کے قریب ہوتا ہے اہل بیت ان کی زحمت کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ مت بھولیے کہ جی ہم نے مولا کی عزاداری کروائی، 2 ٹکے دے دیے، شاید رزق کم ہو جائے گا، شاید عزت میں کمی آ جائے گی، شاید فقیر ہو جائیں گے، شاید غریب ہو جائیں۔ خدا کی قسم اہل بیت وہ ہیں جو کسی کا ایک پائی کا بھی ادھار نہیں رکھتے۔ اور اپنی بات کی دلیل کے طور پہ ایک چھوٹی سی داستان بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں، موضوع انشاءاللہ کل سے آگے بڑھاؤں گا۔ امام رضا مدینہ سے مامون نے اغوا کیا امام کو، مرو کی طرف بلایا، مرو جاتے ہوئے نشاپور سے گزرے، نشاپور میں ایک نائی کو بلایا، اس نے امام کا خط کیا، محاسن کو مرتب کیا، مرتب کرنے کے بعد امام نے نائی سے کہا مانگ لو جو مانگنا ہے، لیکن بڑا بامعرفت تھا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، جب معصوم کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ مانگے نہیں،
اپنے آپ کو معصوم کے حوالے کر دو، اور جب معصوم کے حوالوں کرے گے وہ دیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کم ظرف ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی حاجتیں لے کے معصوم کے پاس جاتے ہیں، لے کے بھی آ جاتے ہیں۔ کل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ اس نے نائی سے امام نے کہا کہ مانگو جو لینا ہے۔ کہا مولا کچھ نہیں چاہیے۔ مولا نے کہا مگر ہم کسی کا ادھار رکھتے نہیں ہیں، تو مانگو۔ کہا مولا کچھ نہیں چاہیے۔ مولا نے پھر اصرار کیا، کہا ہم کسی کا ادھار رکھتے نہیں، مانگو۔ جب اس نے کہا نہیں مولا کچھ نہیں چاہیے، سامنے پتھر پڑا تھا، کہا اٹھا کے دو۔ پتھر اٹھا کے دیا، امام نے ہاتھوں میں رکھا، پھینک دیا، سونے کا ہو گیا۔ کہا لے لو، زندگی بسر ہو جائے گی تمہاری۔ تھا نائی لیکن بڑا با معرفت تھا، سونے کو پھینک دیا۔ کہا مولا نہیں چاہیے۔ کہا پھر مانگ جو مانگنا ہے۔ کہا مولا اگر دینا ہے تو پھر یہ دے کہ 3 مقامات پہ آ کر میری مدد کر۔ پہلا کون سا مقام؟ جب عالم احتضار میں ہوں، اسرائیل جان لینے آئے، اس وقت میری مدد کو آنا۔ جب قبر میں جاؤں تب مدد کو آنا، اور جب محشر میں پہنچ جاؤں تب مدد کو آنا۔ اور مومنین آپ کی خوشخبری کے لیے جانتے ہیں صاحبان علم کہ کسی معصوم نے گارنٹی نہیں دی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا آپ ہماری شفاعت کریں گے؟ مولا نے کہا ہاں ہم کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ کہا محشر میں آ جانا انسانی شکل میں۔ عرض ہوگا انشاءاللہ، باقی مجالس میں عرض کروں گا کہ انسانی شکل میں جانا کیسے ہے۔ کہا انسانی شکل میں آ جانا، ہم شفاعت کر دیں گے۔ کہا مولا قبر؟ کا تمہارے ذمے۔ کا برزخ؟ کا تمہارے ذمے، اپنے اعمال کے بل بوتے پہ آنا ہے۔ واحد امام رؤوف جو یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر عالم غربت میں رضا کی جو زیارت کرنے کے لیے آئے گا، میں 3 مقام پہ اس کا ظاہر بن کر آؤں گا۔ امام چلے گئے، نائی نے وعدہ لے لیا، اور امام مرد میں پہنچے، اور بہت بڑے مناظرے میں امام مصروف تھے، جاسلیق کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے۔ مناظرہ کرتے کرتے دیکھا ایک دم امام غائب ہو گئے، 2-4 گھنٹے گزر گئے، اور بعد میں دیکھا امام وہیں تشریف فرما تھے جہاں پہ پہلے بیٹھے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا مولا ہوا کیا؟ آپ ابھی تو یہاں تھے، بیچ میں غائب ہو گئے۔ کہا ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کا وقت آ گیا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اسرائیل کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں یہ ظاہر امام رضا ہے؟ جب قبر میں پہنچا، نکیرین سے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ ظاہر رضا ہے؟ کہا آرام سے رہو، جب محشر کا عالم آئے گا رضا تیری زیارت کو آئے گا۔ اہل بیت کسی کا نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے امام نے کیا فرمایا؟ امام رضا نے یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، اگر کسی چیز پہ رونا ہے تو ہمارے جد غریب امام حسین پہ گریا کر۔ اور عجیب بات ہے کہ امام کے لیے ملتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، کسی نے امام رضا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ گریے کے عالم میں۔ اور امام نے ابن شبیب سے کیا کہا کہ ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، میرے جد غریب پہ گریا کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزاداران حسین، گوسفند کو عالم جاہلیت میں کس طرح سے ذبح کیا جاتا تھا؟ تھوڑا سا ترجمہ کر دوں اور آپ مصاب ہوں گے، آپ کا عدل سیدہ پہ ہے۔ کبش کہتے ہیں گوسفند کو۔ جاہلیت میں مل کر چند لوگ گوسفند کو پالتے تھے، اور پالنے کے بعد جب وہ بڑی ہو جاتی تھی تو پھر یہ حلقہ بنا لیتے تھے، اور حلقہ بنا کر کسی کے ہاتھ میں بیر کی کانٹے والی لکڑی ہوتی، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا، اور گول دائرہ بنا کر اپنا تہوار منانے کے لیے اس گوسفند کو بیچ میں چلاتے، جس کے سامنے سے گزرتی کوئی چھڑی مارتا، ارے کوئی خنجر مارتا، ارے کوئی نیزہ مارتا، اور اس طرح سے یہ گوسفند دنیا سے چلی جاتی۔ امام رضا فرماتے اے ابن
شبیب میرا جد نرغیادہ میں جب گر گیا، گوسفند کی طرح انہوں نے میرے جد کو ذبح کرنا شروع کیا۔ ارے جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ 70 قدم کے فاصلے پہ بہن دیکھ رہی تھی، جب دیکھا وَالشَّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، کوند خنجر سے گلا کاٹ رہا تھا۔ پہلی ضربت چلی، بی بی نے کہا یا غیاث المستغیثین، اے غریبوں کی مدد کرنے والے۔ جب دوسری ضربت چلی، مدینے کا رخ کیا، یا جدہ یا محمدہ ھذا حسین، یہ تیرا نواسا ہے جو مہر نبوت کا سوار تھا، مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ جب تیسری ضربت چلی، بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لا معبود سواك۔ صلوا على محمد وآل محمد۔